بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت، تین ایسے بدقسمت انسان ہیں کہ جن سے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود جھگڑوں گا۔ اب وہ کون سے تین بدقسمت انسان ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جھگڑیں گے؟ پہلا آدمی رجل آتا بی ثم غدر، کہ جس آدمی نے میرے نام سے کوئی عہد کیا، ثم غدر، پھر اس کو توڑ دیا اور دھوکہ کیا اور عہد پورا نہ کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ جس طرح کہ سورہ اسراء میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہدوں کو اس لیے پورا کرو اے ایمان والو کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے متعلق، وعدے کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے۔ جب انسان کسی سے وعدہ کرے اور پھر عہد بھی اللہ فرماتے میرے نام سے کرے، تو اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی خود اس سے جھگڑوں گا۔ مسلم اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر وہ خصلتیں پائی جائیں کان منافقا خالصا، تو وہ بندہ خالص منافق ہوتا ہے۔ ومن کانت فی خصلۃ منہن، اور وہ شخص جس کے اندر ایک خصلت ان میں سے کان فی خصلۃ من النفاق، تو اس میں منافقت کی اور نفاق کی ایک خصلت اور ایک عادت ہوگی، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کون سی خصلتیں ہیں، کون سی عادتیں ہیں جس آدمی کے اندر پائی جائے تو وہ آدمی خالص منافق ہوتا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ نمبر 2 وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے عہد کرے تو دھوکہ کرے، اس کو پورا نہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ یہ چار ایسی عادتیں اور خصلتیں ہیں جس کے اندر پائی جائے وہ خالص منافق ہے، اور اگر اس میں ایک خصلت پائی جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نفاق کی ایک عادت پائی جاتی ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ تو پہلا وہ آدمی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن خود جھگڑیں گے، وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کے نام سے کسی سے عہد کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا اور توڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل باع حرا، وہ آدمی کہ جس نے کسی آزاد کو بیچا اور فاکل ثمنہ، پھر اس کی قیمت کو کھا گیا۔ یہ کتنی توہین ہے ایک انسان کی اور انسانیت کی کہ آزاد آدمی ہے، اس کو بیچ دیتا ہے غلام بنا کر۔ جب بیچتا ہے اور پھر اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس کی قیمت بھی کھا جاتا ہے، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی اور کتنی بڑی انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی سے بھی میں قیامت والے دن خود جھگڑوں گا جو کسی آزاد آدمی کو بیچتا ہے اور بیچ کر پھر اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ اور تیسرا آدمی رجل استاجر اجیرا، جس آدمی نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا، اس سے مزدوری پر کام کرواتا ہے، فاستوفى منہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پورا کام کروا کے
वलम युअतिही अजरहू, फिर उसको उसका अजर नहीं देता, फिर उसको उसका अजर नहीं देता, मजदूरी नहीं देता। सुबह से लेकर उस आदमी ने शाम तक अपने कमाई की और पसीना निकाला अपने जिस्म से, इतनी मेहनत के साथ वो काम करता रहा, 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे। लेकिन जब उसने अपनी मेहनत को खत्म किया, मजदूरी का वक्त आया, तो जिसने मजदूरी पर लगवाया था वो मजदूरी नहीं देता उसको, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ऐसे बदकिस्मत इंसान से भी मैं खुद झगड़ूंगा। तो अल्लाह ताला हमें इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान और सुन्नत हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना